السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آئیے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے را کے باریک ہونے اور پر ہونے کے قواعد پڑھے تھے۔ جی حافظ عمر صاحب، ذرا آپ سنائیں را کے پہلے سنائیں، را کے پر ہونے کے قاعدے کتنے ہیں یہ بتائیں۔ اتنی صورتیں ہیں را کے پر ہونے کی، آپ یہ بتائیں مجھے۔ حافظ عمر حاجی صاحب جی را کے پر ہونے کی صورتیں بیان کیجیے۔ جی را کے پر ہونے کی 7 صورتیں ہیں۔ جی بیان کیجیے ساتھ میں۔ جی نمبر 1، جب را پر زبر اور پیش ہو۔ جی اور نمبر 2، جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو۔ جی نمبر 3، جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر اصلی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور نمبر 4، جب را ساکن سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہو، یعنی اس سے پہلے والا جو دوسرا ہے، ایک بعد والا بھی ہوتا ہے نا، اس کا نہیں، پہلے والا جو دوسرا ہے۔ پہلے والے ٹھیک ہے، پہلے زیر۔ دوسرے لفظ میں۔ جی اور آگے چلیے۔ 5، جب را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حرف استعلاء ہو۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 6، جب وقف کی وجہ سے را ساکن ہو جائے اور ما قبل پہلے ساکن ہو تو پھر اس سے پہلے تیسرے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو۔ اور نمبر 7، جب را مرامہ پر وقف ضمہ کے ساتھ ہو۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ حافظ عمر آپ بیان کیجئے جی را کے باریک ہونے کی جو صورتیں ہیں۔ جی وہ باریک 5 ہیں۔ جی بیان کیجئے۔ جب را کے نیچے زیر ہو۔ ایک ہو گئی۔ نمبر 2، جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر اصلی ہو۔ ہاں اس کی شرطیں بھی ہیں نا ساتھ، زیر اصلی بھی ہو اور اس کے بعد حرف اصطلاح بھی ہو۔ زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو۔ عارضی نہ ہو اور اس کے بعد حروف اصطلاح بھی نہ ہو۔ اور ایک اور ہے، اسی لفظ میں ہو، دوسرے لفظ میں نہ ہو۔ جی اسی لفظ میں ہو۔ آپ نے صحیح یاد نہیں کیا، پھر پڑھیے نمبر 2 جو ہے را ساکن۔ جب را ساکن ہو اس سے پہلے زیر اصلی اسی لفظ میں ہو۔ ہاں اور اس کے بعد حرف اصطلاح بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3 بیان کریں۔ نمبر 3، جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے ساکن یا ہو۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 4 بیان کیجیے۔ جب وقف کی وجہ سے را ساکن ہو اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو۔ نمبر 5 بیان کیجیے۔ جب را مرامہ پر وقف زیر کے ساتھ کیا جائے۔ جب را مرامہ پر وقف زیر کے ساتھ کیا جائے۔ کل میں نے جب وہ را زبر کی بات ہو رہی تھی نا، تو مجھ سے بھی بعض دفعہ ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ را مرامہ میں آخر میں ہونٹ گول، وہ را اشمام جب کیا جائے وقف، اس وقت ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ را مرامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقف روم کے ساتھ کیا جائے، تو جب روم کے ساتھ وقف کیا جائے گا یہ زیر یا پیش میں ہوتا ہے، تو اگر پیش کے ساتھ وقف ہوگا تو اس میں ہم پیش کا تیسرا حصہ ظاہر کریں گے، اور اگر زیر کے اوپر وقف کریں گے تو زیر کا تیسرا حصہ ظاہر کریں گے۔ تو حصہ تو ظاہر ہو، زیر کا کچھ حصہ تو ظاہر ہو گیا نا، یہ پیش کا حصہ ظاہر ہو گیا۔ اب وہ ساکن نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ جب پیش ہوگی تو اس کی وہی صورت ہوگی جب را کے اوپر پیش ہو۔ تو اسی طرح جب را کے نیچے زیر ہو، وقف روم کے ساتھ کیا جائے، را ساکن کے اوپر وقف روم کے ساتھ کیا جائے، تو تیسرا حصہ تو را کا ظاہر کرنا ہے نا، کسرے کا،
تو اس وقت پھر وہ را جو ہے ساکن نہیں شمار ہوگی، مکسور شمار ہوگی. زور سے ہلے یا آہستہ ہلے، جب ہلتا ہے تو اس کی وہ ہلنے کی یعنی حرکت کی تعریف میں تو آ گیا نا. تو یہ آپ نے ماشاءاللہ صحیح سنا دیا آج. اب آئیے آگے ہم وقف بالروم کے بعد کی بات تو آگے چل کے کریں گے. ابھی ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک منٹ، امالہ پڑھیں گے. امالہ اصل میں ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. عربوں میں یہ حرف نہیں ہوتا بڑی یہ جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں. ہم جب پڑھتے تھے نا تو ہم بولتے تھے چھوٹی یہ بڑی یہ، ٹھیک ہے نا. اور مساجد میں بھی جب ہم استاد پڑھاتے تھے نا تو وہ پڑھاتے تھے چھوٹی نکی یہ وڈی یہ، چھوٹی یہ بڑی یہ. تو چھوٹی یہ کی کا جو ہمارا ہوتا ہے نا یہ تلفظ وہ باریک ہوتا ہے، اور بڑی یہ کا تلفظ موٹا ہوتا ہے. اب میرے پاس ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرما ہیں، بلکہ بزرگ تشریف فرما ہیں. راجہ صاحب یہ ذرا یہ میرے کا جوڑ کیجئے، میم یہ رے یہ جو ہے نا میرے یہ رے میرے کیسے میم یہ میں رے رے یہ رے یعنی تو. اور اگر یہ دیکھو نا کیوں ہم نے یہ کیا، میں کیوں پڑھا کہ میم کے نیچے زیر نہیں ہے، سمجھے نا. اگر زیر ہوتا میم کے نیچے. اچھا بیوی کا جوڑ کریں ذرا، بے یہ بے واو صحیح کریں ورنہ بیوی سے مار پڑے گی. صحیح جوڑ کریں. بیوی کو بیوے نہیں کہنا اس کا منع اور ہو جائے گا. اچھا واو یر بی نہیں یہ کون کا جوڑ کر رہا ہے؟ حاجی صوفی صاحب جی میں کر رہا ہوں زبیر جی قبلہ. زبیر صاحب جوڑ کیجئے بیوی کا. بے یر بی واو یر نہیں ایسے نہیں. بے زیر یا بی، با زیر یا بی. اچھا زیر لانی اتنی کے. ہاں زیر نہیں لیں گے تو بے رہ جائے گا. یہی میں نے آپ کو سمجھانا تھا. وی کے نیچے اگر جوڑ کریں گے تو وا یہ کہیں گے تو وے بنے گا، اور اگر وا زیر یا وی کہیں گے تو وی بنے گا. اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں بے وقوف ہے نا، بے یہ بے، اور بی کا جوڑ ہے با زیر یا بی. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ما قبل کی حرکت معلوم ہو تو معروف ہے، اور اگر ما قبل کی حرفت نامعلوم ہو تو مجہول ہے. یعنی جس کے آگے پیچھے کا علم نہ ہو، جس بندے کا پتہ نہ ہو یہ کون خاندان ہے، اس کا کیا اس کا ایڈریس ہے، تو آپ نے اس کے اوپر امانت پر رکھانی ہو تو آپ امانت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس کے متعلق آپ کو پتہ نہیں ہے. اس کے اندر شک ہے، آپ کو پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک نہیں. تو ایسی آواز بھی نہیں چلے گی جس میں شک ہو. ٹھیک ہے نا. اسی لیے ہم بے کو کیا پڑھاتے ہیں؟ با. یہ جو بے ہے نا یہ الف اور یا کا درمیان ہے. جیسے ہم نماز میں دیکھنا ایک قیام ہے ایک سجدہ ہے، اور قیام اور سجدے کے درمیان کیا ہے؟ رکوع. ٹھیک ہے. نہ بندہ جھکا ہوا ہے نہ کھڑا ہے. امالہ بھی یہی ہے، نہ جھکا ہوا، نہ یہ کھڑا ہے نہ یہ سجدے میں ہے، بلکہ درمیان میں ہے. یہ بڑی یہ کی آواز کو جو ہمارے اردو اور فارسی میں مستعمل ہے، اس آواز کو عربی میں چونکہ یہ نہیں ہوتی تو انہوں نے اس کا نام رکھا ہے امالہ، یعنی مائل کرنا. امالہ کا مطلب کیا ہے؟ مائل کرنا. زبر کو زیر کی طرف جھکا دینا، الف کو یا کی طرف جھکا دینا. بنانا نہیں یا جھکانا. زبر کو زیر بنانا نہیں، زیر کی طرف. یعنی آدھی آواز جو ہے آدھی سے کچھ کم زبر کی ہو باقی زیر کی ہو، آدھی سے کچھ کم الف کی ہو باقی یا کی ہو. تو یہ بنے گا بے تے سے.
تو قرآن میں ہمارے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات میں قرآن پاک میں کہیں بھی یہ امالہ یا مجہورہ آواز نہیں ہوتی. ایک جگہ دوسرے ائمہ کرام ہیں امام حمزہ وغیرہ, ان کی جواز کے لیے ایک جگہ قرآن کریم میں امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے امالہ کیا ہے, اور وہ ہے بسم اللہ مجریہا. یہ وہی آواز ہے جو ہم بے تے میں پڑھتے ہیں. اب ہمارے مدارس میں با اس لیے پڑھاتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بے جو ہے یہ مجہول آواز ہے, تو جب شروع سے ہی جوہل میں پڑھیں گے تو قرآن تو صحیح نہیں ہوگا نا. اسی لیے پھر بندہ پڑھتا ہے للہ الحمدو, ہے نا, یہ آواز. جس طرح یا کی آواز ہے نا مجہول, اسی طرح واو کی بھی ہے مجہول. آ اور او کا درمیان او, ای اور آ کا درمیان اے. تو یہ با کو بے کو با, تے کو تا, سے کو سا, جیم کو ہم جا نہیں پڑھتے. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ جب با پڑھ رہے ہو, بے کو تا پڑھ رہے ہو, سا پڑھ رہے ہو, تو جا کیوں نہیں پڑھا؟ وہ اس لیے کہ وہ جے نہیں تھا, بے تے سے جے نہیں تھا, وہ جیم تھا. تو جیم تو صحیح ہے, معروف آواز ہے, جیم یا زیر, جیم میم موقوف جیم, تو وہ جیم رہنے دیا. ہے کو ہا, خے کو خا, دال بھی صحیح ہے, دال. رے کو را, زے کو زا, سین شین صحیح ہے, صاد واد صحیح ہے. ہمارے یہاں سواد پڑھتے ہیں, وہ تو بالکل ہی غلط ہے, واو تو ہے ہی نہیں وہاں پر. صاد واد, آگے تو اے کو دو مجہول, آگے فا, زوئے کو زا. عین ٹھیک ہے, غین ٹھیک ہے, فا, فے کو فا, قاف ٹھیک ہے, کاف ٹھیک ہے, لام میم نون واو, ہے کو ہا اور یہ کو یا. ٹھیک ہے جی. اچھا, امالہ کہتے ہیں زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کرنا, اس طرح کے حرف پوری طرح تبدیل نہ ہو اور نہ اشباع میں افراد ہو. اشباع کہتے ہیں لمبائی, یعنی کہتے ہیں کہ با جو ہے نا, با یہ حرف پوری طرح, یعنی یا جو ہے نا باریک نہ ہو. مثلا جیسے وہ ابھی کہا تھا بی تی سی, یہ آواز نہ ہو, پوری طرح نہ یا بنے, بلکہ آدھی یا اور آدھا الف, بے تے, یہ مالا ہے. اور نہ اشباع میں افراد ہو, اور نہ ہی اس کو زیادہ لمبا کرنا چاہیے, بے یہ نہیں کرنا. اشباع کہتے ہیں لمبا کرنے کو. ٹھیک ہے, مقصد یہ ہے کہ زبر زیر اور زبر کی, زبر جو ہے اس زبر کو زیر اور زبر کی درمیانی کیفیت میں ادا کرنا. زبر کو زیر اور زبر کی درمیانی کیفیت میں ادا ہو, لیکن زیر کے زیادہ قریب ہو. اچھا جی, اب آگے آئیے. اور یہ کہ الف یا, الف کو یا اور الف کے درمیانی کیفیت میں ادا کرنا ہے. الف کو یا اور الف کی درمیانی کیفیت میں ادا کرنا ہے, لیکن زیادہ قریب ہو. جیسے الہدے کو الہدا کو الہدے. امالہ کی دو قسمیں ہیں, ایک امالہ صغرا اور ایک امالہ کبرا. جب وہ ہمارے ہاں امالہ کبرا ہی ہوتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی سبا قرات روایات پڑھے گا تو پھر اس کو ضرورت ہوگی اس کی. اچھا, الہدا کو الہدے. یاد رکھیے کہ امالہ کی مشق بھی استاد سے بالمشافہ سیکھنا چاہیے. آج سب سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ یہ آگے نا لکھا ہوا ہے حرف ممال کی پہچان کیسے ہو. تو یہ جو صرف پڑھتے ہیں وہ جان سکتے ہیں, آپ لوگوں کو اس کو سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ اس میں زیادہ وہ صرف کا قاعدہ بیان کیا گیا ہے. حرف ممال کی پہچان کے لیے علماء قرات نے ایک ضابطہ ایجاد کیا ہے. وہ اس طرح کہ جس اسم کے آخر میں الف ہے اس کو تثنیہ کر دینا, جیسے الہدا کو الہدایان, اور فعل کے آخر میں جو الف ہے اس کی اسناد تائے متکلم یا حاضر کی طرف کر دینا, جیسے ہدا کا ہدیت وہدیت. جیسے تثنیہ میں الف کو یا کے ساتھ بدل دیا, یا فعل میں اسناد کی, یہی حرف ممالہ ہے. ٹھیک ہے جی, آئیے اب آگے چلتے ہیں. یہ میں نے یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ٹیبل بنایا ہے نقشہ.
اس میں یہ جو دائرے کے اندر ہے نا یہ سارا یہ حروف کے مخارج ہیں. یہ میرے پاس وہ دوسرا نقشہ ہے رنگین, اس میں زیادہ واضح ہو جاتا ہے, وہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ ذرا لاہور رکھیے. یہ آ گیا, دیکھ رہے ہیں اب واضح ہو گیا نا. یہ 17 مخارج سارے حروف ہیں. یہ سب سے دیکھیے, یہ اقصی حلق حمزہ اور ہا, ٹھیک ہے. یہ وسط حلق ہے درمیان, یہ ادنا حلق ہے غین اور خا. اسی طرح اس کے بعد جیم شین یا یہ آ گیا, یہ درمیان وسط درمیان اوپر درمیان تعلق سے لگے. اس کے بعد ضاد آ گیا ہے, یہ حافہ لسان اذرا سے الیا. اس کے بعد لام نون را, یہ لام, یہ کچھ حصہ حافہ. اس کے بعد نون, یہ لام نون را کے آگے, تو یہ نون کا آ گیا ہے, یہ را کا بھی آ گیا ہے. اس کے بعد قاف کا یہ آ گیا ہے, یہ کوا, یہ کاف ادھر گیا ہے. ہاں, تو اس میں آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ سارا صحیح نظر آئے گا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ٹیبل ہم ذرا خوبصورت انداز میں واضح کر دیں. میں جو ہمارے ساتھی ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ اس کو ذرا واضح کریں انشاءاللہ. آئیے اب دوبارہ ہم دیکھتے ہیں. ہاں جی, اب آئیے جی دیکھیے, اب اگلا ماحول آ گیا ہے جی نون ساکن کا بیان. ہاں جی, یہ نون ساکن اور تنوین کے حکام آ گئے. حاجی صاحب یہ ذرا پڑھیے آپ, نون ساکن اور تنوین کے حکام. اس میں بھی بیان کر دیں گے, درس قرات میں بھی بیان کر دیں گے. حاجی صاحب پڑھیے ذرا. پر صاحب یہ اس سے پہلے نون ساکن اور تنوین کے احکام احوال آ گئے ہیں نا, پہلے یہ احکام آ گئے ہیں. جی آ گئے, لو جی ایسا پڑھیے. یہ نون ساکن اور تنوین کے احکام. ہاں, یہ آپ نے سب نے ایک ایک حکم پڑھنا ہے. اچھا پہلے اجزا پڑھتے ہیں نا جی. یہ دیکھیے جی, نون ساکن اور تنوین کا فرق کیا ہے. نون اور تنوین میں فرق. جی, نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے, مگر نون تنوین پڑھا تو جاتا ہے لکھا نہیں جاتا. نون ساکن اجزب کیسے لکھا جاتا ہے اور نون تنوین کیسے لکھا جاتا ہے. نون ساکن تو جزم کے ساتھ لکھا جاتا ہے, اور تنوین جو ہے وہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے ساتھ. حافظ عمر آپ کو سمجھائی ہے بات کی. جی کر سب. یہ ان کن تم میں نون ساکن ہے کہ تنوین ہے. نون ساکن ہے. کن میں بھی نون ساکن ہے. ان کو تم, جی کر سب. ٹھیک ہے. سوا ان میں, سوا ان, ہاں جی یہ تنوین ہے. ہاں سمجھ آ گئی نا بات صاحب. ایسا آگے نمبر 2 یہ سمجھ آ گئی ہے. دیکھیں میری بات سنو, نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے پڑھا بھی جاتا ہے, مگر نون تنوین پڑھا تو جاتا ہے لکھا نہیں جاتا. تو آپ لکھا ہوا تو ہے نا یہ. اچھا پتا مطلب یہ سائن ہے. یہ کیا ہے, سائن ہے. یہ لکھا ہوا نہیں ہے نون تنوین. یعنی نون یہاں پر ہے, ہمیں کیسے پتا چلے گا نون ہے, کیونکہ اس کی شکل نہیں نا واضح بھی. تو ہمیں سمجھانے کے لیے اشارہ بتا دیا گیا ہے کہ جی یہاں پر نون تنوین ہے. ٹھیک ہے, نون تنوین یہاں پہ ہے لیکن لکھا ہوا نہیں ہے. تو یہ سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ 2 زبر اور 2 زیر اور 2 پیش لکھا ہوا تو ہے, تو آپ کہیں گے جی یہ نون نہیں ہے, یہ نون کا سائن ہے. یہ بتایا ہے کہ یہاں تنوین ہے. سمجھا گئی بات کی. جی جی حاجی صاحب آگے بڑھیے. با نمبر 2, نون ساکن وصل اور وقف دونوں حالتوں میں ثابت رہتا ہے, قائم رہتا ہے, جبکہ نون تنوین صرف وصل میں باقی رہتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے, سوء علیہم, اگر سو پہ ٹھہر جائیں تو سو, ٹھیک ہے. سواء علیہم اانذرتہم,
اگر سوا پہ ٹھہر جائیں تو سوا نون ساکن اگر ملا کر، وصل کسے کہتے ہیں؟ ملانے. اگر ملا کر پڑھیں تو نون ساکن، نون تنوین جو ہے وہ ملا کر پڑھیں تو پڑھا جاتا ہے، نہ ملائیں تو نہیں پڑھا جاتا. لیکن نون ساکن جو ہے وہ ملائیں یا نہ ملائیں اس نے پڑھا جانا ہے، اس نے پڑھا جانا ہے. جیسے نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر یہاں ٹھہرے ہاں تو نون پڑھا گیا ہے، نہیں ٹھہرے تو پھر بھی نون پڑھا گیا ہے، نون کو آگے ملا دیا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ، نون تو پھر ہی پڑھا گیا نا. لیکن نون، یہ نون ساکن جو ہے ملا کر پڑھیں یا نہ ملا کر پڑھیں، یہ دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے. اور نون تنوین ملا کر پڑھیں تو پڑھا جاتا ہے، نہ ملائیں تو نہیں پڑھا جاتا. حافظ سمجھ آئیے بات کی جی 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 کہ جو دونوں فرق ہیں ابھی بیان ہوئے ہیں، بیان کریں کیا کیا پڑھا ہے ابھی. جی گر صاحب، نون ساکن جو ہے وہ دونوں حالتوں میں وہ پڑھا جاتا ہے، اور نون تنوین جو ہے وہ اگر وقف کریں گے تو نہیں پڑھا جائے گا، اگر ملا کے پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا. پہلا حال کیا پڑھا تھا کہ نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے، نون ساکن لکھا بھی لکھا جاتا ہے، بھی پڑھا. جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، مگر نون تنوین پڑھا تو جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا. ہاں، اور وہ جو دو زبر دو زیر دو پیش ہیں وہ کیا ہے کہ وہ، وہی نون تنوین. ہاں، وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ یہاں نون تنوین ہے. تیسرا پڑھیے مستعین ہے. جی، ایسا پڑھیے آگے نمبر 3 نمبر جیم. 3، نون ساکن اسم فعل حرف تینوں میں آتا ہے، مگر نون تنوین صرف اسم کے آخر میں آتا ہے. ہاں، جہاں پر یہ دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے نا، جس لفظ کے آخر میں ہوتا ہی آخر میں ہے. تو کلمے کی 3 قسم ہے نا، ایک اسم، ایک فعل، ایک حرف. تو وہ جس لفظ کے آخر میں تنوین آ جائے نا، دو زبر دو زیر دو پیش، تو سمجھنا چاہیے کہ وہ اسم ہے، فعل نہیں. اسم کی پہچان کے لیے سمجھا گئی ہے. تو جیسے بے شمار الفاظ ہیں کہ ان کے اوپر آخر میں تنوین آتی ہے، ٹھیک ہے. احدن یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے الفاظ ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس علامت اسم ہے، یہ جو تنوین. جی چوتھا جی، یہ نمبر 4، نون ساکن وسط اور آخر دونوں جگہ آتا ہے، مگر نون تنوین صرف کلمہ کے آخر میں آتا ہے. ہاں، نون ساکن جو ہے یہ درمیان یا آخر میں آتا ہے، ابتدا میں نہیں آتا. ابتدا میں کیوں نہیں آتا جی صاحب؟ تنوین نہیں، نون ساکن لفظ کے شروع میں کیوں نہیں آتا؟ وہ اس لیے نہیں آتا، شروع نہیں ہوتا ہے ساکن سے. ہاں، جب وہ ساکن ہوگا تو لفظ شروع نہیں ہو سکتا. تو نون ساکن اگر ہو تو اس سے پہلے لازماً کوئی اور حرف حرکت والا ہوگا، تو پھر یہ شروع میں نہ آیا، درمیان میں آتا ہے یا آخر میں بھی آتا ہے. لیکن نون تنوین سے لفظ کے آخر میں آتا ہے. سمجھنا چاہیے کہ یہاں لفظ ختم ہو رہا ہے. یہ 4 فرق ہیں. راجہ صاحب ذرا پڑھیے، آپ پڑھیے، 2 صوفی صاحب پڑھتے ہیں. نمبر 1، نون اور تنوین میں فرق. راجہ صاحب پڑھیے آپ. نون اور تنوین میں فرق. نمبر 1، نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، مگر نون تنوین پڑھا تو جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا. یہ نمبر 2. نمبر 2، نون ساکن وصل اور وقف دونوں حالتوں میں ثابت رہتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف وصل میں باقی رہتا ہے. صوفی صاحب آپ پڑھیے ذرا. نون ساکن اسم فعل حروف اسم تینوں میں آتا ہے. اسم فعل حرف. نون ساکن اسم فعل حرف تینوں میں آتا ہے، مگر نون تنوین صرف اسم کے آخر میں آتا ہے. نمبر 4 پڑھیے جی. نون ساکن وسط اور آخر دونوں جگہ آتا ہے، مگر نون تنوین صرف کلمہ کے آخر میں آتا ہے. ہاں، یہ زبانیں یاد کرنا ہے، 4 فرق جو ہے. حافظ عمر سمجھ آئیے بات کی. جی کر سکتے. اور کو کرے نہ کرے،
آپ نے یاد کرنے ہیں, آپ کو ضرورت ہے. جی جی ٹھیک ہے سر. اب یہ ایک نوٹ ہے, یعنی ان چاروں میں فرق تو ہے, 4 قسم کے فرق ہیں, لیکن اس فرق کے باوجود ان کے جو حکم ہیں وہ ایک جیسے ہیں, ان کے احکام جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں. اب دیکھیے وہ احکام کیا ہیں. حاجی صاحب یہ نون ساکن اور تنوین کے احکام پڑھیے. جی, نون ساکن اور تنوین کے احوال. جی. اظہار. نمبر لیں, جی نمبر بولیں. نمبر 1 اظہار, نمبر 2 اقلاب, نمبر 3 اخفاء ادغام, نمبر 3 ادغام, نمبر 4 اخفاء. اچھا اب آپ کو اظہار آج سمجھا دیتے ہیں. اظہار ظاہر کرنے سے ہے, یعنی جو چیز ہو نا وہ ظاہر ہو جاتی ہے. تو جو چیز ظاہر نہ ہو تو اس کی 3 شکلیں بن جائیں گی, یا وہ چھپ جائے گی, یا بدل جائے گی, یا کسی شے میں داخل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کی جو نیچرل کیفیت ہے نا نون ساکن اور تنوین کی, ظاہر ہونا, وہ اظہار ہے. اس کی اصلی کیفیت آپ کہہ سکتے ہیں. جب کچھ نہ ہو تو اظہار ہوگا. دیکھو نا, ایک بندہ ہے, اس کا نام رکھ دیا گیا عمر. عمر ہے وہ, اب وہ اگر قرآن یاد کر لے گا تو حافظ بن جائے گا, قرات پڑھ لے گا قاری بن جائے گا, اور جناب والا کاتب بن جائے گا. اور اگر کچھ بھی نہ ہوا, یہ کچھ بھی نہ بنا, تو پھر وہ عمر ہی رہ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس کی اصلی کیفیت ہے اظہار نون ساکن اور تنوین کی. تو اب جب اس میں ہم کچھ اس کو بدلیں گے یا کسی اور اس میں غائب کر دیں گے یا اس کو بدل کر پیش کریں گے, تو یہ 3 حالتیں علیحدہ ہیں. وہ آگے بیان کریں گے. اظہار, اس کی تعریف پڑھی ہے جی صاحب. اظہار اس کا معنی ہے البیان. ہاں بیان, ہاں جی, اپنے اندر کا حال بیان کرو, اندر کا حال بیان کرو. کہتے ہیں نا ما فی الضمیر, اپنے خیالات کو ظاہر کرو. تو اظہار کا معنی ہے البیان. بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ظاہر کر دینا, یعنی ظاہر کرنا. ہم کہتے ہیں ظاہر کرنا, عربی میں کہتے ہیں بیان, ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں آج بیان ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اب اظہار کی تعریف وہ قاریوں کی زبان میں کیا ہے, پڑھیے جی صاحب. اس کا معنی ہے البیان یعنی ظاہر کرنا. اصطلاح قراء میں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ زمانی کے ظاہر کرنا. غنہ زمانے سمجھتے ہیں نا, جو ایک الف کی مقدار میں ناک میں آواز جاتی ہے, جی جی وہ زمانہ پہ آئے گا نا, زمانہ. تو ایک الف کا زمانہ جب پایا جائے گا نا غنے میں, تو اس کو غنہ زمانی کہتے ہیں. تو بغیر غنہ, یعنی غنہ ویسے تو ناک میں آواز جاتی ہے, نون میں جب بولیں گے نا انذرتہم, اس میں تو ہو گیا نا مثلا سواء علیہم, اب بھی ناک میں آواز گئی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ ایک درخت کے نیچے سے گزر گیا, تو اب اس کے اندر وہ درخت کے نیچے سے گزرا تو ہے نا, اسے کہتے ہیں آن کی آن میں وہ یہاں سے چلا گیا آ کر. تو ناک میں آواز آن کی آن جاتی ہے, واپس آ جاتی ہے. لیکن اگر وہاں پر ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے تو جی ایک الف کی مقدار میں آواز ناک میں ٹھہری رہی, غنہ زمانی. تو غنہ زمانی کب ہوگا؟ جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو, اور اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف اس کے بعد آ جائے تو پھر غنہ زمانی کے بغیر پڑھیں گے. پڑھیے آج صاحب دوبارہ. جی, اصطلاح قراء میں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ زمانی کے ظاہر کرنا. مثلا ینعق عذاب علیم, اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں. اب دیکھو نون کی مثال بھی دی ہے اور تنوین کی بھی دی ہے. بتایا تھا کہ ان کے حوال ایک جیسے ہیں. ینعق, یہ نون ساکن کے بعد عین آ گیا ہے, حروف حلقی ہے عین.
اور عذابن علیم یہ بھی حروف حلقی ہے، حمزہ تو تنوین کے بعد آ گیا ہے. اس کو چونکہ یہ حروف حلقی کی وجہ سے اظہار ہوا ہے تو اس اظہار کو ہم کہتے ہیں اظہار حلقی. کیا کہتے ہیں؟ اظہار حلقی. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں حروف اظہار کون سے ہیں راجا صاحب؟ حروف جی اظہار کون سے ہیں؟ آپ کہیں جی حروف حلقی. جی جی کیونکہ وجہ یہ بنے ہیں نا اظہار کے، جی اظہار کی وجہ بنے ہیں حروف حلقی. حافظ عمر وہ سناؤ حروف حلقی کا جو شعر ہے 6 کا. ہے حروف حلقی 6 اے نور عین، حمزہ ہا عین ہا خا غین. ہاں سمجھا گئی نا. ان کا دوسرا نام ہے حروف اظہار. کیا نام ہے؟ حروف حروف اظہار. اظہار. یعنی جب یہ آ جائیں گے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو پھر اگر کوئی غنہ کرے گا تو اس کو ناپسندیدہ شخص سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آئیے اب کل ہم انہی چیزوں کو ہم تجویدی گائیڈ آج ہم نے تجویدی گائیڈ سے بیان کیے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. کل انشاءاللہ پہلے یہ پڑھیں گے، آگے جو اقلاب ہے، پھر ادغام ہے، پھر اخفا ہے. تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ہم درس قرات میں بھی دیکھیں گے وہاں پر کیا پوزیشن ہے. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں حدر کی طرف. آج ہم اس میں نون تنوین نون ساکن جو سبق پڑھا ہے اس کے متعلق بھی دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. حافظ عمر ذرا اس میں بتاؤ کہ اس میں کتنی نون ساکن یا تنوین ہیں کہ جن کے اندر اظہار ہو رہا ہے اس پوری صورت میں؟ جی میں دیکھتا ہوں. اخفا نے میں نے اظہار کہا. جی 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 یسرن میں جو ہے نا وہ اظہار ہے. بالکل ٹھیک ہے. آگے بھی دیکھ رہے ہیں. بس کر سب یہی ایک ہے اس میں ماشاء اللہ. اظہار ہوگا. اچھا آپ وہ بتائیں کہ جن میں نون مشدد کی وجہ سے غنہ ہو رہا. جی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِنَّ میں اور آگے جو آیت ہے إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور آگے بھی دیکھ. جی بس. آپ یہ بتائیں کہ ان میں کتنے ہیں جن میں نرم غنہ یعنی نرم غنے کو اخفا کا غنہ نرم ہوتا ہے، نون میں مشدد کا غنہ سخت ہوتا ہے جماؤ کے ساتھ. شد جو ہے نا شد، یہ اس کو جماؤ جیسے ہم آج کل ہم بڑی اچھی مثال آ گئی ہے کہ سٹیپلر ہوتا ہے نا، جس طرح وہ دو کاغذوں کو دبا لیتا ہے نا آپس میں، جب تک سٹیپلر کو کھول لیں گے نہیں اس کی پن کو تو وہ ہر کاغذ علیحدہ نہیں ہوتے. اسی طرح شد جو ہے دو حرفوں کو دبا کر اسی طرح دبا کر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ بتائیں وہ شد والے غنے یہاں پر ابھی بتا دیا آپ نے، جو بغیر شد کے ہیں جو اخفا والے ہیں نرم غنے وہ کتنے؟ جی کر سب ایک دوسری آیت میں ہے عن کا. ادا بھی صحیح کریں نا. کا جیسے دیکھیے جیسے ہم بولتے ہیں نا میرے جیسے ہم بولتے ہیں نا کنواں، بولو کنواں. ہاں کونول. جی کنول. ٹھیک ہے نا. اور اقلاب کی مثال پتہ کیا ہے؟ دمبا، نون کے بعد با آ گیا نا، دمبا. گمبد، چھمب پنجابی چھمب. ٹھیک ہے. اچھا تے صوفی صاحب دے واسطے پتہ نو کسا سمجھونی اخفا دی؟ ڈانگ، ڈانگ، بانگ، چھینک، ہینگ. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک تو یہ نرم غنہ ہو گیا جی.
का आगे कौन सा नरम गुन्ना है? आगे आक़दा। इसका पता तरीका क्या होता है? नून को मखरज के करीब ले जाना है, अंदर लगाना नहीं, थोड़ा सा दूर रखते हैं। यानी नून की ज़बान की नोक को नून के को लगाने के लिए ये रबाई, अनयाब और मसूड़ों के करीब ले जाकर, लगाना नहीं है, करीब ले जाना है। अब देखिए बोलिए आक़दा। समझा गई ना बात की? जी कर सकते। और फ़इन्ना में आपने देखे कुट के लगाया, दबा कर लगाया, फ़इन्ना बोलिए। जी जी। फ़इन्ना। समझा गई ना? अब जो जब बच्चों को आप पढ़ाएंगे ना, छोटे बच्चों को, तो उनको तो ये ख्फा और ये इनकी समझ ना आएगी ना, तो उनको शद में या इदगाम में जब गुन्ना हो तो कहेंगे सख्त किस्म का गुन्ना करो, और जब इख्फा समझाना हो तो कहें जी नरम रख कर गुन्ना अदा करो, नरम रख। ठीक है? और आगे है फल, ये भी वही है, ये इख्फा। चलो ठीक हो गया, समझ आ गई है। पढ़िए अब पढ़िए आप सूरह अलम नशरा का हदर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। रा है, रा साकिन से माक़बल अलिफ भी साकिन है, उससे पहले फा मिल रही है ना, उसके ऊपर जबर है। बोलिए व इला रब्बिका फ़रग़ब। रा को पुर करें, फ़रग़ब। जी राजा साहब आप पढ़िए अलम नशरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। जी सूफी साहब आप पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। जी सब आप पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक ये जा सख्त है, विज़रक जा अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा। उस नहीं करना, सीन में कलकला नहीं करना, उसरी युस्रा। मअल उसरि युस्रा
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. با میں قلقلہ ہے، فانصب وإلى ربك فارغب. چلو فإذا جی جی آپ سب فإذا چلو جی پڑھ لیں. اچھا پڑھ لیں. فإذا فرغت. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. اب سب صاد کی سیٹی نہیں نکلی، اس کے اوپر آپ پریکٹس کریں. صاد پر بھی ہے اور اس میں صفیر بھی ہے، استعلاء بھی ہے، اطباق بھی ہے، جس کی وجہ سے زبان کی جڑ بھی اٹھے گی، زبان کا درمیان بھی اٹھے گا، اور صفیر بھی ہے کہ ثنایا سفلا اور علیا کے درمیان اس کے اندر وہ سختی کے ساتھ زبان کی ساؤنڈ باہر نکلے گی، سیٹی پیدا ہوگی. علم نشرح لک جی ألم نشرح لك صدرك نہیں نکلے نکالیں. بولے نہیں، اور زبان اوپر اٹھائیں اور سیٹی نکلے نا. سیٹی کی آواز نہیں آئی. دانتوں کو بند رکھیں. دانتوں کے اندر اگر خلا ہوگا نا جی تو وہ سیٹی پیدا نہیں ہوگی. دانتوں کو جس طرح پنجابی کہتے ہیں نا کہ چیچی، اس طرح دونوں نیچے والے دانت اور اوپر والے دانت آپس میں بند ہو جائیں، اور درمیان میں جب آواز زبان پریشر کے ساتھ لگے گی تو سیٹی پیدا ہوگی. یہ پیدا ہوگی. ہاں ألم نشرح لك صدرك نہیں، جب آپ نے پڑھا ہے تو پھر سیٹی غائب ہو گئی. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. یہ آپ مدرسہ جا کر نا قاری علی نواز صاحب سے اس کی پریکٹس کریں، صاد کی، جی صاد اور سین دونوں کی. جی آگے چلیے. الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ظهرك را پر ہو، ورفعنا کی اور ظهرك بھی. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اس کو اور پر کریں. ورا را 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 ورفع ورا ورا زبان کو منہ کے درمیان ڈھیلی چھوڑیں اور پھر منہ بھر کر آواز نکلے. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن
مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فاو मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि राह को पुर करें फाव وإلى ربك فارغب रब्बिका की भी पुर करें व इला रब्बिका रब्बिका नहीं र रा ये बारीक है रा रे री ये बारीक है रा पुर है व इला रब्बिका फरगब وإلى ربك فارغب फरगब فارغب नहीं पुर नहीं हुई फरगब فارغب صدق الله العظيم صدق الله العظيم सूफी मोहम्मद रियाज साहब हमें सिर्फ 3 शेर 1.5 मिनट में ये हमें सुनाएंगे नात शरीफ के। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी सूफी साहब पढ़िए, शुरू कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है माशाअल्लाह। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है बैठा है चटाई पे मगर सुभान अल्लाह, नहीं है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है, एक लफ्ज नहीं है तेरे लब पे नहीं है क्योंकि सूफी साहब इसलिए नहीं है कि हुजूर फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे देता है मैं तकसीम करता हूँ। ये हदीस पाक, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे अता करता है मैं आगे तकसीम करता हूँ। तो जब अल्लाह की अता से हुजूर तकसीम फरमाएंगे तो फिर लफ्ज नहीं कहीं आएगा। फिर पढ़िए शेर मिलता
نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے. واہ واہ واہ، جزاک اللہ صوفی صاحب، اللہ خوش رکھے. ماشاءاللہ یہ صوفی محمد ریاض صاحب نیلسن سے ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ تھے، بڑی خوبصورت نعت پڑھی ہے. تو آج کا سب ختم ہوا. تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.